کل سمجھ لیا اور آخرت کا انکار کیا اور جھٹلایا، لیکن دین اسلام نے یہ تعلیم دی کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اور اس دنیا میں وقت گزار کر جب آدمی موت کی وادی میں سے گزر کر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو وہ دارالعمل سے دارالبقاء کی طرف چلا جاتا ہے۔ دارالجزا بھی کہا گیا کہ وہ جہان جہاں اعمال کے حساب و کتاب کے بعد سزا اور جزا کا تصور ہے۔ پھر اسلام نے ایک اور عقیدہ واضح کیا جو آج کی منزل میں گزرا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے فانی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ باقی زندگی ہے۔ اسے دارالفنا کہتے ہیں اور آخرت کے جہان کو دارالبقاء کہتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے احوال اور کیفیات جدا جدا ہیں۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں کی زندگی کا نظام اور ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی میں نظام اور ہے۔ جب موت کے بعد قبر میں آدمی دفن ہوتا ہے تو عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، وہاں کا نظام اور ہے۔ علامہ سید احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ غزالی زماں کا ایک ایسے شخص سے مناظرہ ہوا جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتا تھا، اور خاص طور پر قبر کی زندگی کے بارے میں وہ انکار کرتا تھا کہ قبر کی کوئی حقیقت نہیں، آدمی مر گیا ہے، بس قصہ کہانی ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ مثال دے کے سمجھاتے تھے کہ ہر جہان کا نظام اور ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا زندگی کا نظام اور ہے، پیدائش کے بعد اس کی زندگی کا نظام اور ہے، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو نظام اور ہوگا، قیامت آئے گی تو پھر جسمانی طور پر زندہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جائیں گے تو وہاں کا نظام اور ہوگا۔ اتفاق سے جب اس سے مناظرہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو میڈیکل اسٹور پہ تھے وہ ڈاکٹر صاحب تھے جن سے بات چیت چل رہی تھی، تو وہاں ایک اونٹنی کھڑی تھی اسٹور کے سامنے بازار میں جو حاملہ تھی۔ تو علامہ کاظمی صاحب نے اس سے سوال کیا کہ یہ تم اونٹنی دیکھ رہے ہو، تمہیں کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اونٹنی حاملہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، کہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ حاملہ ہے۔ تو فرمایا جو بچہ پیٹ میں، اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس نے کہا کہ پیٹ کا ایک نظام ہے، تو پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، تبھی تو پیدائش کے وقت سانس لیتا ہوا آتا ہے، اور اگر پیٹ کے اندر ہی اونٹنی کا بچہ مر جائے تو پیدائش کے وقت بھی مردہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے معلوم یہ ہوا کہ بچہ جو ہے ماں کے شکم میں ہو یا اونٹنی کے شکم میں بچہ ہو تو وہاں زندگی کا کوئی نظام ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو زندہ ہو کے پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں بچہ مر جائے تو مردہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بات آپ کی صحیح ہے۔ تو فرمایا پیٹ کی زندگی تو ثابت ہو گئی نا کہ اونٹ کی پیٹ میں بچہ ہے یا ماں کے شکم میں بچہ ہے، تو اس کی زندگی کے آپ قائل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، پیدائش کے وقت بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، زندہ نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا، بچہ پیدا ہو تو وہ بتاتے ہیں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس اونٹنی کا پیٹ چاک کر کے اگر بچہ زندہ ہو تو اسے نکال لیا جائے، اسے باہر نکال لیا جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کو باہر نکال کر پھر اندر رکھ کے پیٹ کو سی دیا جائے تو بچہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ اسے کہو تو مر جائے گا۔ فرمایا کیوں مرے گا؟ اس نے کہا جی وہ جب خلقت کے اعتبار سے اندر تھا تو نظام اور تھا، جب زندہ پیدا ہو گیا اب اس نے زبردستی اس کو اندر داخل کر کے سی دیا ہے تو اس کی تو موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ سسٹم اب ختم ہو گیا نظام۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا کہ یہاں کی زندگی کا نظام اور ہے، اور پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہاں کی زندگی کا نظام اور ہے۔
قبر کی زندگی کا نظام جو ہے وہاں کی کیفیات اور ہیں اور آخرت کی زندگی کی کیفیات اور ہیں۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہاں جو زندگی ہوگی اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا کہ وہاں پاک بیویاں ملیں گی، ازواج مطہرۃ، جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، تحتہا الانہار، وہاں جنات تحتہا الانہار، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پھل ہیں کھانے کے لیے، میوہ جات ہیں۔ جنتیوں کو جب میوے ملیں گے اور انہیں پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو اس پھل سے ملتا جلتا ہے جو ہم دنیا میں کھاتے رہے ہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ شکل و صورت میں ملتا جلتا ہوگا لیکن لذت اور اس کی جو حلاوت ہے وہ دنیا کے پھل سے مختلف ہوگی۔ پھر انہیں احساس ہوگا کہ یہ اللہ کریم کا جو نظام ہے جنت میں میوہ جات کا، وہاں چشمے جاری ہیں، وہاں نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، وہاں کا نظام اور ہے۔ اسی طرح قبر جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، نیک آدمی کی قبر جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے۔ او حفرۃ من حفر النیران، اور جو برا آدمی ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے اللہ کے احکام کا، اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تین، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، تینوں کا نظام الگ الگ ہے۔ عالم دنیا کا نظام اور ہے، عالم برزخ کا نظام اور ہے، اور عالم آخرت کا نظام اور ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تو آج کی منزل میں بھی گزرا کہ قیامت کے دن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنے منہ میں انگلیاں ڈالیں گے، حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں سمجھ جاتے، ہم تو آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے لیکن یہ تو جو اللہ کے پیغمبر ہدایت لے کے آئے تھے وہ تو سچی ثابت ہو گئی۔ میدان معاشر میں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ ہے وہ آخرت جسے ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت کا یہ ذکر کیا، سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی آیا، سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے، کہ یہ ایمان بالآخرت جو ہے اتنی قوی چیز ہے، جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گا تو وہ کیا کہے گا؟ جو جھٹلانے والے ہیں وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں سمجھ جاتے، یہاں آ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیغمبر جو تعلیم لے کے آتے تھے وہ تو حقیقت تھی۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، وہ میدان محشر میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دی تھی اور اس کا ذریعہ انبیاء کو بنایا تھا، تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی تیرے فرما بردار بن کے رہے اور تیرے نبیوں پر ایمان لاتے رہے، اور تیرے نبیوں نے ہی ہمیں آ کر عقیدہ آخرت دیا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پیغمبر یہی تعلیم دیتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، آخرت کا جہان دارالجزا ہے، جیسا بیج بو گے یہاں قیامت کے دن وہی فصل کاٹو گے۔ اس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے، جو آج کا مضمون ہے تراویح کی منزل کا، اس کا خلاصہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت پہ غور کریں۔ لفظ بڑے پیارے، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر پچھلی منزل جو ہم نے سنی تھی اس میں آیا تھا کہ کتاب جو ہے نیک آدمیوں کا جو عمل نامہ ہے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کا جو عمل نامہ ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور انہیں جب عمل نامہ مل جائے گا تو قرآن مجید میں گزرا ان سے کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ تیرا عمل نامہ ہے، یہ کتاب جو ہے تیرا عمل نامہ ہے، اقرا، اب اس کو پڑھ۔ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں لکھی، جو کچھ تو کرتا رہا ہے وہی اس میں لکھا ہے، اقرا کتابک، یہ تمہارا عمل نامہ ہے، اس کو اب پڑھو تم۔ تو یہ جو وضو کے اندر میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا، اللہم آتنی کتابا بیمینی، یا اللہ جب ہمیں حساب کتاب
والا عمل نامہ جو ہمیں ملے گا تو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھا، وہ عمل نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا، ہمارے عمل نیک ہوں گے تو اعمال نامہ دائیں ہاتھوں میں چھپایا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دے کہ تیری رضا والے عمل ہوں، تاکہ عمل نامہ جو ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے، نہ کہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے۔ وَلَا مِن وَرَائِ ظَہْرِی، اور جو بہت زیادہ ہی نافرمان ہوں گے ان کا عمل نامہ جو پشت کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا کہ یہ لو تمہاری کتاب ہے عمل نامہ۔ وَالدُّنْيَا مَزَرَةُ الْآخِرَہ، یہ حدیث شریف جو ہے اس میں بھی اسی عقیدے کو واضح کیا گیا کہ جیسا بیج بوؤ گے قیامت کے دن ویسا پھل کاٹ لو گے۔ الدنیا مزرۃ الآخرہ، مزرع کھیتی کو کہتے، کھیت جو ہوتا ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے، تو فرمایا الدنیا مزرۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کا کھیتی ہے، اور جو بیج یہاں بوؤ گے وہی پھل تم قیامت کے دن دیکھ لو گے، اپنی آنکھوں سے مل جائے گا۔ بما کسبت ایدیکم کے لفظ جو منزل میں آتے ہیں بار بار، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو، آگے بھیجنے کا مراد کیا ہے؟ میں نے مثال دے کے عرض کیا تھا، بینک میں پیسے جمع بندہ کراتا ہے ڈپازٹ، وہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کی اتنی رقم جمع ہے، تو جو بما کسبت ایدیکم کہ جو کچھ تم نیک عمل کر کے آگے بھیجتے ہو، قدمتا، جو آگے بھیجتے ہو عمل، جب تم پہنچو گے تو تم کہو گے وہی عمل ہے جو ہم نے دنیا میں کیے تھے اچھے، وہ ہمارے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، انہیں کہا جائے گا یہی ہے تمہارا وہ عمل ہے دنیا میں جو تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے۔ تو جو کسی نے یہاں کمائی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گا، نیک کمائی کرنے والوں کی نیکی سامنے آ جائے گی، برائی کمانے والوں کی برائی سامنے آ جائے گی۔ تو عقیدہ آخرت کو جو ہے وہ کفار جھٹلایا کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے کہ یہ ایسے ڈھونگ بنایا ہوا ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ سورہ یاسین شریف میں بھی واضح کیا گیا کہ وہ تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور وہی ہڈیوں کو جو پہلے بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا نا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کن فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہمارے نیک عمل اسی بنیاد پر ہیں، اسی بنیاد پر ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کل نہیں ہے، آخرت کا جہان جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ تو فانی ہے۔ آج یہاں جو ہم نیک عمل کریں گے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گے، جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع الاعمال، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دارالعمل تو ختم ہو گیا نا، اب کوئی عمل تو وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ مر بھی جائیں تو ان کے عمل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا۔ وہ 3 آدمیوں کا جو عمل ہے اس کا فائدہ ان کو برابر قبر میں ملتا رہے گا۔ ان میں پہلا شخص فرمایا علم ینتفع بہ، کسی کے علم سے اگر دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، علم آپ کا ہے اور آپ کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کے علم سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان کو قبر میں برابر ثواب ملتا رہے گا۔ فائدہ لوگوں نے اٹھایا ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ علم آپ کا تھا، آپ نے تعلیم دی تھی، آپ نے دین سمجھایا تھا، آپ نے پڑھایا تھا، تو جس کو پڑھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، بتایا ہوگا، تو جب بتانے والا دنیا سے چلا جائے گا تو جس کو بتایا ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اور ان کا ثواب جو ہے وہ لگاتار قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ دوسرا میرے آقا کریم نے فرمایا او صدقۃ جاریۃ، یا جس شخص نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا صدقہ جس سے متواتر اور مسلسل فائدہ اٹھایا جائے، جیسے حضور نے خود گن کے بھی بتایا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا جس کسی نے نہر بنوائی، جیسے میدان عرفات میں اور منی میں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں نا حج کے عمرے کے موقع پہ، وہاں جو زیارتیں کرانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ نہر زبیدہ ہے، یہ زبیدہ خاتون نے حاجیوں کے لیے نہر بنائی تھی کہ وہ ادھر سے پانی آتا تھا، حاجی یہ پانی استعمال کرتے تھے۔ حضور فرمایا جس نے نہر بنائی یعنی پانی جاری کیا، یا کسی نے کنواں کھدوایا، اس زمانے میں
کنویں ہوتے تھے نا جن سے پانی نکال کے پیا جاتا، اب اس کی جگہ پمپ آ گئے ہیں پانی والے، یہ ہینڈ پمپ آ گئے ہیں، نلکا جسے آپ کہتے ہیں، یہ سب پانی کے ذرائع ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پانی بہترین صدقہ ہے، افضل الصدقات معاون، فضیلت والا صدقہ جو ہے پانی ہے فوت ہونے والے کے لیے، لہذا فرمایا نہر جاری کی، کنواں کھدوایا یا کہیں پانی کی سہولت کا انتظام کیا، تو یہ سب صدقات جاریہ میں سے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی درخت لگا دیا، یہ درخت جو ہے، یہ پودا لگانا، درخت لگانا، یہ بھی صدقہ جاریہ کیسے ہے؟ حدیث شریف کی کتابوں میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جیسے کسی نے درخت لگایا راستے پہ، اس زمانے میں تو پیدل لوگ سفر کرتے تھے، تو لوگ وہاں دوپہر کے وقت درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے، گرمی ہوتی تھی درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ آج بھی بعض دیہاتوں میں اگر آپ کو جانے کا موقع ملا ہو تو دیہات میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں درخت اکٹھے لگے ہوئے ہیں، 20-25 درخت لگے ہوئے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ گرمی جب ہوتی ہے تو اپنے سارے جانور نکال کر کے وہاں لے جاتے ہیں، درختوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ درختوں کی چھائے میں رہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ جانور کھول کے لے آتے ہیں۔ تو یہ درخت لگانا جو ہے حدیث شریف میں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک گزر گئے، نالہ ہے، اس پہ سے گزرنے کی دقت ہے، اس پر پلی بنوا دی ہے کہ لوگ یہاں سے گزر جائیں گے، کسی نے راستہ نہیں ہے جانے آنے کا، راستہ بنوا دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صدقات جاریہ میں شامل ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی کی جب والدہ فوت ہوئی تھی نا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں، عمل کروں، میری ماں کو قبر میں فائدہ پہنچے، تو حضور نے فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو۔ یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا آپ ہی کرم فرما دیں، میں کس چیز کا صدقہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ معاون، فضیلت والا صدقہ ہے پانی، تم اپنی والدہ کی طرف سے پانی صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک پورا کنواں جو ہے وہ کھدوایا یا خرید کر اپنی والدہ کے لیے وقف کیا، تو فرمایا یہ حدیث میں لفظ ہیں ھذہ لأم سعد، فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ان کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ دارالعمل ہے دنیا، آخرت کا جہان دارالجزا ہے، صدقہ جاریہ یہاں کیا تھا، مرنے کے بعد اس کا فائدہ قبر میں پہنچ رہا ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، یہ ولد کا لفظ جو ہے یہ دونوں پہ بولا جاتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا دونوں پہ بولا جاتا ہے عربی میں، کہ اولاد نیک چھوڑ گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ پیچھے اولاد نیک چھوڑ گیا، بچوں کو نمازی بنایا ہے، قرآن سکھایا ہے، کم از کم باپ ماں دنیا سے جائیں تو ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا تو کریں۔ ولد صالح یہ لفظ ہیں یدعو لہو، وہ نیک اولاد جو چھوڑی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں۔ لیکن آج تو معاملہ الٹ ہو گیا، فاتحہ پڑھنے جائیں تو کہتے ہیں نہیں جی دعا نہیں مانگنی، اسی دعا کدی نہیں مانگی، ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں نا جی نا، بس بندہ چلا گیا جنازہ پڑھ کے دفنا چھڑیا، اسی دعا نہیں مانگدے، کوئی لوڑ نہیں دعا کر۔ تو حضور تو فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ جائے جو یدعو لہ، ان کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ تو نماز کے اندر بھی یہی دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تین چیزیں معلوم ہوئیں، ایک علم نافع، صدقہ جاریہ، نیک اولاد۔ یا ایک نقطہ سمجھ لیں کہ نیک اولاد اگر چھوڑ کر بندہ فوت ہو جائے، وہ ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کریں تو پھر بھی ان کی نیکیوں کا ثواب ان کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ کیوں؟ الدال علی خیرہ، کہ جو کسی کو نیکی اور بھلائی کے کام پہ لگا دیتا ہے، کفائلہ، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے خود نیک کام کیا ہے۔ کسی کو نمازی بنایا ہے تو مرنے کے بعد جس نے نمازی بنایا ہے، جس کو نمازی بنایا تھا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اولاد کو قرآن شریف پڑھایا ہے، نمازی بنایا، اولاد قرآن پڑھے گی، نمازیں پڑھے گی، وہ صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے بن جائے گا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کل نہیں ہے، یہ تو دنیا عارضی ہے، فانی ہے،
دائمی اور ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو خدا سے وابستہ کرنے کے لیے پیغام دیتے رہے۔ تو آج کی تراویح میں بہت سا حصہ جو ہے اسی مضمون کا گزرا ہے، جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں ایسے عمل کرنے، ایسے کام کرنے، ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا فائدہ اور نفع مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی پہنچتا رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔